اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت الکرسی کے دعوی توحید پر اللہ رب العزت نے چھٹی جو دلیل دی وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تھوڑا سا آہستہ کریں۔ چونکہ عالم الغیب صرف میری صفت ہے، اس لیے کائنات کا الہ بھی صرف میں ہی ہوں۔ اللہ نے اپنی صفت علم غیب کو قرآن کی متعدد آیتوں میں بیان فرمایا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں پانچ چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، انہیں مفاتح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان میں
پہلی چیز ہے قیامت کا علم. کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. دوسری چیز ذکر کی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے اترنے کا علم. میں نے گزشتہ خطبے میں بھی آپ کو سمجھایا مراد کلی علم ہے، محیط. صرف یہ نہیں کہ منگل کے دن بارش ہونے کا احتمال ہے یا فلاں دن موسلا دھار بارش ہوگی. صرف اتنا علم مراد نہیں، کلی اور مکمل علم مراد ہے. کس وقت ہوگی، پہلا قطرہ زمین پر کس وقت گرے گا، کتنے قطرے زمین پہ آئیں گے، بارش مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی، اس کے ساتھ یالہ باری بھی ہوگی یا نہیں. یہ کلی اور محیط علم بارش کے برسنے کا جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز ذکر کی جو کچھ مادہ کے رحم میں ہیں اس کو بھی صرف وہی جانتا. یہاں بھی اس کا کلی علم مراد ہے. صرف اتنا نہیں کہ نر ہے یا مادہ، ایک ہیں یا دو، صرف اتنا علم مراد نہیں ہے. اور اگر آلات کے ذریعے یا مشینری کے ذریعے یا اسباب کے ذریعے یا وسائل کے ذریعے اتنا بھی پتہ لگا لیا جائے کہ نر ہے یا مادہ ہے، پھر بھی اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا کہ اللہ بغیر وسائل کے جانتا ہے. اور وہ جو جانے گا تو آلات کے ذریعے جانے گا. لیکن یہاں اس کا کلی علم مراد ہے. کتنے بچے ہیں، یہ حمل کس وقت ٹھہرا، اب تک اسے کتنے مہینے، کتنے دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ گزر چکے ہیں، کتنی مدت اور پیٹ میں رہے گا، کس وقت وضع حمل ہوگا. وہ اندر پلنے والا جو بچہ ہے وہ خوبصورت ہے یا قبول صورت ہے یا بد صورت، رنگ اس کا گورا ہے یا کالا، سالم الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے، یہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، بخت والا ہوگا یا بدبخت ہوگا، عالم بنے گا یا جاہل بنے گا. یہ ہے ما فی الارحام کا کلی علم. اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ صرف ہو اللہ کی. یعلم ما فی الارحام.
ارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس پر کل آئے گی بھی صحیح کہ نہیں۔ جاننا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اسے یہ بھی علم نہیں کہ کل تک وہ رہے گا بھی صحیح یا نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آنے والی کسی بات کا اور آنے والی کسی حالت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ سورۃ کہف جو ہے 15ویں پارے میں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کیوں اتری تھی یہ سورت؟ مشرکین مکہ مدینے میں یہودیوں کے علماء سے کچھ اعتراضات شبہات سیکھ کے آیا کرتے تھے۔ یہ خود جاہل تھے نا، ان کے پاس تو کوئی نہ کتابی آسمانی کتاب تھی نہ علم تھا۔ مدینہ جو پہلے یثرب کہلاتا ہے، یہ علمی مرکز تھا یہودیوں کا، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی خانقاہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان علماء کا اور ان کے رہبان کا، درویشوں کا، اور اللہ نے بڑی تردید کی ان کی جگہ جگہ۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار جمع حبر کی، بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ رہبان جو درویشی اختیار کر لے۔ ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام نے رہبانیت کو ختم کر دیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہ شادی کرو، نہ دکانداری کرو، نہ تجارت کرو، چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، عبادتیں کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے بال بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، دکانداری بھی ہو، کاروبار بھی ہو، معاملات بھی ہوں، لوگوں سے لین دین بھی ہو، پھر شریعت پہ عمل کر کے دیکھا۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ رہبانیت کو ختم کیا اسلام نے۔ کوئی تصور نہیں ہے رہبانیت کا اسلام میں۔ اگر کوئی آج رہبانیت اختیار کرتا ہے تو وہ اسلام، شریعت اور میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ کہتا ہے مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں الگ تھلگ بیٹھا ہوں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے بال بچے بھی ہوں، شادی بھی کرو، تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، لین دین بھی، رشتہ داروں سے معاملات بھی، بھائی چارہ بھی، ہمسائے بھی، پڑوسی بھی، پھر زندگی گزارو اور ستھری زندگی گزارو۔ تو رہبانیت تھی یہودیوں میں، یثرب اس کا مرکز تھا۔ مشرکین مکہ جب شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے تو راستہ یثرب کا تھا، وہ یہاں ٹھہرتے، ان کے مدرسوں میں جاتے، ان سے کچھ سوال پوچھتے، اشکال شبہات، جس نوں پنجابی چاہتے ہیں اڑیک کے، کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے نا، اس سے ہم کچھ ایسی باتیں پوچھیں شرمندہ ہو، اسے جواب نہ آئے۔ یہودیوں کو بھی یہ علم تھا کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے نا، وہ کوئی پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے تورات پڑھی ہوگی، انجیل پڑھی ہوگی، تاریخ پڑھی ہوگی، یہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ امی ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا کیا۔ خود قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ،
میرے پیغمبر آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ کو تو ایمان کی تفصیلات کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو ہم نے آپ پر رحمت کی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے۔ تو یہودی انہیں شبہات پڑھاتے، جاؤ اس سے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو، پھر مشرکین بڑے خوش ہو کے پوچھتے اور اللہ ان سوالوں کے جواب عنایت کر دیتا۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ جاؤ اس نبی سے پوچھو حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، فلسطین، یہ مصر کیسے آ گئے؟ سارا خاندان مصر منتقل ہو گیا۔ اب یہودیوں کے ذہن میں تھا کہ وہ جو مدعی نبوت ہے اسے کیا پتا، اس نے کوئی تاریخ پڑھی ہے کہ خاندان یعقوب شام سے مصر کی طرف کیسے آیا؟ انہوں نے میرے آقا سے یہ سوال کیا، اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار۔ یوں آئے تھے، پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر وہ زلیخا کے دربار میں، پھر وہ جیل میں، پھر وہ وزیر خزانہ، پھر غلہ لینے کے لیے بھائی آ گئے، پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا، اپنے والدین کو بھی بلا لیا۔ تو یہ یہودی سوال سکھاتے تھے انہیں، اور مشرکین ان کے پڑھائے ہوئے اشکال پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا پڑھایا کہ اس نبی سے جا کے پوچھو اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سوال ان سے جا کے پوچھو۔ مشرکین مکہ نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھے، ہمیں بتایا جائے اصحاب کہف کون ہیں، بتایا جائے ذوالقرنین کون ہے، بتایا جائے روح کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کل آنا، کل میں ان سوالوں کے تمہیں جواب دوں گا۔ کس ارادے سے آپ نے کل کا وعدہ فرمایا؟ کہ اللہ مجھے ان سوالوں کے جواب عطا کرے گا، وہی آئے گی، جواب آ جائے گا، میں ان کو بتا دوں گا۔ وہ کل آ گئے، وہ آ گئے، وہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کل آنا، کل تمہیں جواب دوں۔ وہ تیسرے دن آ گئے، ادھر سے وہی بند۔ آپ نے فرمایا کل آنا، کل کل کرتے 17 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر، ایک منٹ کے لیے تصور کیجیے، آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، میں کہتا ہوں کل آنا، وہ بندہ کل آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کل آنا، وہ تیسرے دن آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کل آنا۔ آپ میری شرمندگی کا احساس کر سکتے ہیں؟ 17 دن گزر جائیں، کل کل کل۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے، کسی کی زبان کوئی روک سکتا ہے؟ پھر مخالفین کی، ان کے منہ میں جو آیا وہ بکتے چلے گئے۔ کسی نے کہا سنیا محمد دا رب اس کو رس گیا، یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے۔
کسی نے بکواس کیا شیطان آیا کرتا تھا، اب وہ شیطان نہیں آ رہا۔ مخالفین کی زبانیں کوئی بند کر سکتا ہے؟ ہمارے متعلق کیا کچھ کہا جاتا ہے؟ جس کا قلم چلتا ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے، جس کی زبان چلتی ہے وہ زبان چلاتا چلا جاتا، ہریرا غیرہ نتھو خیرہ۔ تنقید کرتا ہے، یہ کام انہوں نے غلط کیا، یہ کام بندے عالوی نے غلط کیا، بندے عالوی نے یہ کہہ دیا اور بندے عالوی نے وہ کہہ دیا۔ کیا وہ میں نے حدیث کے درس میں ایک بات کہہ دی کہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا حاجی عبدالوہاب، انہوں نے ایک بزرگ کے متعلق کہا اے جنتی ہے۔ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کسی کو جنتی یا جہنمی کہنے؟ کسی انسان کو کیا اختیار ہے؟ کوئی عالم یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ اس پر وہ اودھم مچایا گیا، اے ہے ہی بزرگاں دا گستاخ۔ کیوں؟ بزرگوں پہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ تم انہیں پیغمبر مانتے ہو، نبی مانتے ہو، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے میاں، میری جماعت کے بزرگ پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے تنقید، میرے بزرگوں پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ تنقید سے اگر پاک ہیں تو وہ صرف محمد کی جماعت پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پہ نہیں ہو سکتی۔ خطا ان سے بھی ہو سکتی، خطا ان سے بھی ہو سکتی، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، قصدن نہیں ہوگی، قصدن نہیں ہوگی، اجتہادن ہوگی، نیک نیتی سے ہوگی۔ اس خطا پر بھی انہیں اکیرا اجر ملے گا، لیکن میں صحابہ پہ تنقید کروں نہ، صحابی صحابی پہ کرے، وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، ٹھیک ہے، میں اور تنقید صحابہ پر مجھے یہ حق نہیں پہنچتا۔ تو اس کے علاوہ جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، وہ غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم مانتے ہو انہیں؟ پاؤں پہ اکھڑ جاتے ہو؟ حقیقت حال کو دیکھو نا، کوئی بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے، اس پر وہ اودھم مچایا۔ ایک صاحب نے لکھا یہ تو ہے ہی گستاخ رسول، بات کس کی میں نے کی، اگو پیش کس نو کی؟ بیوی نے کہیں سخت نافرمانی کر دی شوہر کی، شوہر کو غصہ آیا، اس نے ڈنڈا اٹھا لیا، ڈنڈا اٹھا کے جو مارنے لگا نا، تو بیوی کے ہاتھ میں تھا بچہ 6 مہینے کا 7 مہینے کا، وہ بچہ آگے کر دیتی، شوہر لاٹھی کو روک لے، وہ دوسری طرف سے آ کے مارنے کی کوشش کرتا، وہ بچہ آگے کر دیتی۔ مارنا کس کو چاہتا تھا؟ اس اگے کی کیتا؟ ہر بات پہ فتوے لگا دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے تم نے؟ گستاخ رسول سب سے بڑی گالی ہے، کسی کو، کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو نبی کا گستاخ کہنا سب سے بڑی گالی ہے۔ اور بندیالوی کہتا ہے
کوئی حلالی نطفہ میرے آقا کی گستاخی نہیں کر سکتا. جو بھی کرے گا اس کے نطفے میں شک ہوگا. یوں ہی تحریریں لکھتے رہتے ہو, کم تو ہے کوئی نہیں, ویلے لوگ ہو, ویلا منڈا آکھاں کہ ویلے لوگ آکھاں. سوشل میڈیا ہے, کمرے میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہو. تو ان گلی دا کتا نہیں جاندا, تمہیں گلی کا کتا بھی نہیں جانتا, کمرے میں بیٹھ کے کمنٹ کرتے رہتے ہو, تحریریں لکھتے رہتے ہو. یہ گستاخ ہے, یہ منکر ہے, فلاں کام اس نے کیا, فلاں اس نے لکھی, فلاں کتاب میں یوں لکھ دیا, فلاں کتاب میں یوں لکھ دیا. جیڑی اصل پیڑ ہے وہ باہر کڈو, اصل درد ہے نا وہ باہر نکالو. کسی کو تان کرنا اس سے تو کوئی مبرہ ہے ہی نہیں. میرے آقا پہ لوگوں نے تان کیا, کذاب نہیں کہا, مجنون نہیں کہا, جادوگر نہیں کہا, میرے نبی کو کذاب کہا گیا. ساتھ رہنے والے لوگ تھے, کلمہ گو. مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی, ایک بندہ بولنے لگا انا مال غنیمت دی چادر لکا لئیے. جی کس کو بولتے کیوں نہیں ہو, کس کو؟ تھوڑی بڑی عادت ہوندی ہے مولوی چندے کھا گئے, پتہ نہیں ہمارا چندہ کہاں جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات ہے. قرآن بولا ما کان لنبی ان یغل, کسی نبی کو مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے. خیانت کا الزام لگا میرے نبی پر, مال غنیمت کی چادر چرا لی ہے انہوں نے. الزامات کا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے نماز پڑھنے والے, محفل میں بیٹھنے والے, جہاد میں ساتھ جانے والے, الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ نبی پاک, جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ رب قرآن میں اس کی زندگی کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے. ہم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہتے رہتے ہیں لوگ. اسی چکر میں ہم لگ جائیں کہ ایک بندہ بولے تو ہم اس کا جواب دیں, دوسرا بولے اس کا جواب دیں, تیسرا بولے اس کا جواب دیں. نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پتہ نہیں تو پنجابی آندھی ہے نہیں آندھی. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے میں نہ کیا, جب جاہل لوگ مخاطب ہونا انہوں نے آکھو پراں تھی سن ہور بھی چنتاں بڑیاں نے, پراں تھی سن ہور بھی چنتاں بڑی. ہمیں اور بھی میاں بڑے کام ہیں, دن رات ہمارا سفر میں گزر جاتا ہے. جو جس کے منہ میں آیا اس نے بات کی. محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے, رس گیا, ناراض ہو گیا. اور جی شیطان آیا کرتا تھا جی, 17 دن کے بعد جبریل آئے. سورت کہف لے کر آئے, لیکن اس سے پہلے اپنے نبی کو تسلی دی. پریشان ہوتے تھے نا نبی پاک, جب یہ تان سنتے تھے رب رس گیا, رب ناراض ہو گیا, چھوڑ گیا, وہی نہیں آتی, تو پہلے اس کی تسلی دی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے, مجھے رات کی قسم ہے, جب رات چھا جاتی ہے
میں دو قسمیں اٹھا کر تجھے یقین دلاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ میرا سونا پیغمبر تیرے نال یاریاں چھوڑن واسطے نہیں لائیاں، تیرے نال جڑا تعلق قائم کیتا میرا سونا پیغمبر وہ چھوڑن واسطے نہیں کیتا۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ جو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، ایک قسم ہم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم، ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اس لیے غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔ اللہ رسول دی قسم نہ، ان کو گواہ بنانا ہے تو مطلب ہے حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں، عالم الغیب سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ۔ تو قسم صرف کس کے نام کی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی فقد اشرک، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، میرا پیارا پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ قرآن کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ راتی میں 3 بجے آیا سرگودے، دھند وچ آیا وزیر آباد سے، تو میں نیندر نہیں آ رہی، میں بالکل ترو تازہ ہوں، تو تسی انجی سون لگے ہو یار، رکڑے ہو وہ تھوڑے جائے۔ اللہ جو قسم اٹھاتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھاتا ہے نا، آگے بات بیان کرتا ہے، قسم والی چیز کو اس پر بطور دلیل پیش کرتا ہے، بطور دلیل پیش کرتا ہے، جو آگے بیان مثلا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اس پر اللہ نے کس کو گواہ پیش کیا؟ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو پتھریلے علاقے میں چلتی ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، اور مجھے صحابہ کے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو میدانی علاقے میں چلتے ہیں تو ان کے قدموں سے دھول اٹھتی ہے، میدانی علاقے میں دھول اٹھتی ہے، پہاڑی علاقے میں چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پھر مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، سوار ان کی پیٹھ پر ہے، سامنے تلواریں ہیں، تیر ہیں، اور وہ گھوڑا گھس گیا لشکر میں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ قسم گھوڑوں کی، آگے بیان کیا کیا؟ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کہنا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن بڑی عجیب کتاب، اور اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں پہاڑی علاقے میں گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، میدانی علاقے میں گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، دشمن کے لشکر میں گھس جانے کا کہتا ہے، وہ پیچھے منہ نہیں موڑتا، گھس جاتا ہے، تیری بات مانتا ہے، تیری بات مانتا ہے، کیوں؟ تو اس کو چارہ ڈالتا ہے، تیری بات مانتا ہے، تو اس کی مالش کرتا ہے، تیری بات مانتا ہے، تو اس کے قدموں کو پالش کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو گھوڑے دی خدمت کریں، چارہ پائیں،
او تیری فرما برداری کردہ ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، انسان ہماری نعمتیں کھا کر بھی ہماری ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ اس قسم کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس بات پر جو بات اللہ بیان کرنا چاہتے۔ اب یہاں اللہ بیان کیا کرنا چاہتے تھے؟ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرا رب تو اسے ناراض بھی نہیں ہوا۔ کیا ہو گیا جو 17 دن وہی بند ہو گئی؟ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتی ہیں نہ میرے پیغمبر، مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے، کبھی دن چڑھتا ہے، کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی وہی اترنے لگتی ہے، کبھی وہی بند ہو جایا کرو۔ اس کو اللہ نے بطور دلیل پیش کیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرا رب تو اسے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی جو ہے نا وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ آپ نے پوچھا ما فعل بک یا جبریلو، تو کتھے رہ گیا سائیں، تو کتھے سائیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے آتا ہوں؟ ہم تو رب کی مرضی کے علاوہ پر کو بھی حرکت ما نتنزلو، ہم نہیں اترتے الا بامر ربک، وہ حکم دیتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ 17 دن اس نے نہیں بھیجا، میں بھی نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ آپ ہر روز کہتے تھے کل آنا کل آنا کل آنا، آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، رب نے وہی کو روک لیا تھا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، کل آنا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا، آپ نے نہیں کہا، اس لیے وہی کو روک لیا گیا۔ اور آئندہ کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ سورۃ قاف ہے، اس کا غالباً چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورۃ قاف کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، غدن کا کیا معنی؟ کل، کل۔ وَلَا تَقُولَنَّ، آئندہ کبھی نہ کہیے گا، لِشَيْءٍ، کسی معاملے میں، انی فاعل، میں یہ کام کل کروں گا، میں یہ کام کل کروں گا۔ آئندہ کسی معاملے میں یہ نہ فرمائیے گا الا ان یشاء اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی پاک مختار کل ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آپ کو کلی اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں، جو فیصلہ چاہیں کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو اتنا اختیار بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں میں کل یہ کام کروں گا، آپ یہ نہیں کہیں گے آئندہ الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ نے چاہا پھر میں یہ کام کروں۔ یہ سورۃ قاف ہے جی، سورۃ قاف کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھا لیجئے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ بندیالوی اپنے طور پہ ترجمہ کر رہا ہے، نہیں، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جس کا ترجمہ ہے اٹھائیے گا۔ کل کی بات کے معاملے میں آپ نے نہیں کہنا میں یہ کام کل کروں گا،
الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ کیا کہنا ہے؟ بخاری کی حدیث، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی حضرت ربیع کی شادی ہو رہی، وہ خود روایت کر رہی، میری شادی پر نبی اکرم ہمارے گھر تشریف صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بچیاں دف پر گیت گا رہی، جن گیتوں میں بدر و احد کے شہیدوں کا ذکر، مجاہدوں کا ذکر ہے۔ ایسے گیت جس گیت میں کوئی بھی حیائی کا لفظ نہ ہو، بے شرمی کا لفظ نہ ہو، اچھے الفاظ ہوں۔ آج بھی شادی والے گھر میں اگر چھوٹی بچیاں، اے میرے خدا دا نا، یہ جملے تے غور کرنا، کون؟ چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں، چھوٹی بچیاں وہ گا لیتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ او کدائیں یار غلطی فائدہ نہ حاصل کر لینا، بندیالوی صاحب اجازت دے رہے ہیں بھائی نچو تے گاؤ، میں بڑی قیدیں لگا کے کہہ رہا ہوں۔ کون سی بچیاں؟ چھوٹی بچیاں۔ گیت کیسے؟ فلمی نا، اچھے گیت، اسلامی کوئی بات ہو، جہاد کی بات ہو، مجاہدین کی بات ہو، شہداء کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ باتیں معمولی ہوتی ہیں جس پہ علماء ذرا زیادہ سختی کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے سختی اس لیے کرتے ہیں تسی اس تو غلط فائدہ حاصل کر دے، جب غلط آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں نا پھر علماء سخت فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ جو اعتکاف ہے، رمضان میں لوگ بیٹھتے ہیں، آج سے 35-40 سال پہلے جو لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے تو وہ اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا، انہوں نے ایک چادر منہ پہ لپیٹی ہوئی، سلام دا جواب بھی نہیں دیا۔ علماء نے کہا تھا بے بولنا نہیں، کیوں کہا؟ اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے کہا اسلام کی بات کر سکتے ہو، کسی کی صحت پوچھ سکتے ہو، آتے جاتے بات کر سکتے ہو، اساں اے اجازت دیتی، اعتکافی لڈو لے کے آ گیا مسیح تک، اور راتی لڈو کھیلنے لگ گئے۔ اب مجھے احساس ہوا، خدا گواہ ہے، کہ وہ فتویٰ دوبارہ ایشو کرنا چاہیے، دوبارہ وہ فتویٰ لگانا چاہیے۔ اعتکافی بولے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے، قرآن پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، بات نہیں کرے، دنیاوی بات نہیں کرے۔ تو کبھی کبھی علماء احتیاطاً ایسے فتوے جاری کر دیتے، ورنہ معتکف آدمی کے لیے بولنا، بات کرنا، کسی کی خیر خیریت دریافت کرنا، اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن لوگوں نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ غلط فائدہ حاصل کیا۔ پھر لوگوں نے ہلکے بنا لیے، معتکفین نے، وہ رات کو گپ شپ لگ کر رہے ہیں۔ پھر کبھی آپ دیکھیں آ کے معتکفین کو، تو آڈا بھی دل کرے بھی اسی بھی بہ جائیے۔ کبھی بازار سے ایس کریم آ رہی ہے، اتو بوتلاں آ رہی ہیں، اتو پیزے آ رہے ہیں، انہوں دے دوست آ گئے نے، سوری رات جو گپ شپ ہوتی ہے نا، خدا دی قسم گھرچ بھی نہیں ہوتی، وہ معتکف کرتے۔ وہ علماء نے صحیح فتویٰ دیا تھا کہ بولنا نہیں، منہ لپیٹ کے باہر نکلنا۔ تو کچھ چیزیں اتنی سخت نہیں ہوتی، علماء اس میں سختی کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر تمہیں تھوڑی سی چھوٹ دے دی نا، تسی اس نو مورا کر دے، ہم نے اتنی سی چھوٹ دے دی، دولہا گلے میں ہار ڈال لے، اس میں کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں۔
سیرا نا گلے میں ہار۔ جہاں آپ جائیں شادی پر، شادی حال ہو، او اگلے نو پتہ تا لگے بھئی اے دولہا، اتنی تو سمجھ آوے نا بھئی اے کون ہے۔ اس کا اگر لباس ہے، کوئی پگڑی ہے، کلہ ہے، شیروانی ہے، کوئی حرج نہیں، ایک دو پٹاخیاں چ بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اعلان شادی ہے، کیا ہے؟ شادی کا اعلان ہے۔ کل اس بچی نو لے کے جداں دولے باہر نکلنا نا محلے چ گلیاں چ، لوگاں نو پتہ ہونا چاہیے بھی اس دی شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے۔ پھر نہ میرے ہوتے کوئی فتوی لا چھڑنا یار۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آتش بازی چلاؤ جی، پٹاخوں کی لین ہو جی، ہاں کار سج گئی ہے دولہے کی، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، یہ خلاف شرع باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ اس سے غلط فائدے حاصل کرتے ہیں۔ وہ بچیاں گیت گا رہی تھیں دف پر، میرے آقا آئے، یوں ہی میرے آقا گھر میں داخل ہوئے نا تو جس کمرے میں جانا چاہتے تھے ادھر رخ کیا نا، ادھر ایک بچی نے مصرع اٹھایا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اٹھاؤ بخاری، اس بچی نے یہ مصرع اٹھا دیا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ میرے نبی نے رخ موڑا، ان بچیوں کے پاس آ گئے، یہ نہیں سوچا بچیاں نے چھوٹیاں نے آنکھ لیا، خیر نہ عقیدے کا معاملہ تھا۔ فوراً ذہن میں آیا اے تے بچیاں نے کل دے بابے جن کے اپنے چینل ہیں، ان کے پاس تو بڑی مضبوط دلیل آ جائے گی، اگر یہ غلط ہوتا تو روکتے نا، آپ نے نہیں روکا تو صحیح تھا نا۔ فوراً ان بچیوں کے پاس آئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، کل کی بات رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل کیا ہوگا یہ ذہن میں رکھے جائے، کلی علم مراد ہے، کل کا کلی، یہ ذہن میں رہے، مت کہ کوئی بندہ عام میں سے کہے واجی واہ آپ نے نہیں کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ ایک خبر نہیں میاں، ایک بات کا علم ہو جانا نہیں، وہ تو رب نے اطلاع دی میرے نبی کو، کل کا کلی علم، ہر چیز کا علم، یہ صفت انبیاء کی نہیں ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ آپ نے روک دیے، فرمایا کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اٹھاؤ بخاری اور اس میں ارشاد پڑھو اس خاتون کا جس خاتون کو رب کے سلام آیا کرتے تھے، ارشاد پڑھو اس خاتون کا جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا تھا، ارشاد پڑھو اس خاتون کا جس پر منافقوں نے تہمت لگائی اور رب نے
عرش سے اتر کر اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا تھا۔ سورۃ نور کی 18 آیتیں اتری تھی، 18 آیتیں۔ اس کا ارشاد پڑھو بخاری میں، جو کہتا ہے، جو آدمی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اٹھاؤ بخاری، بندیالوی اس حوالے کا ذمہ دار ہے۔ قول کس کا ہے؟ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، فتویٰ تمہاری ماں نے لگایا ہے، فتویٰ مومنوں کی ماں نے لگایا ہے۔ جو کہتا ہے، دوسرا ان کا ارشاد پڑھ رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے رب پر بہتان باندھا ہے۔ آگے میری ماں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان والوں بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، غیب جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا۔ آگے یہ آیت بھی پڑھی میری ماں نے، ام المومنین نے یہ آیت بھی پڑھی۔ اٹھا بخاری، میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ان کی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب نبی پاک کی باری میرے خالہ کے گھر ہوتی تو اکثر وہ راتیں میں بھی اپنے خالہ کے گھر گزارا کرتا تھا۔ پھر ایک نبی پاک ہوتے تھے، ایک میری خالہ، پھر میں آپ کے لیے تہجد کے لیے وضو کا پانی لاتا۔ پوچھا ابن عباس کہ جی، تو میرے آقا نے کہا مولا ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ یہ دعا مانگی میرے نبی نے ان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں، تفسیر مدارک نے لکھا، تفسیر مظہری نے لکھا، اٹھاؤ ابن عباس کا قول، ہذہ الخمسہ، خمسہ دا میں نہ کرو، ہذہ الخمسہ، یہ 5 چیزیں کون سی؟ سورۃ لقمان کی آخری آیت، لا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ان 5 چیزوں کو کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں جانتا اور کوئی نبی بھی، بولو بولو بولو، کوئی نبی بھی نہیں جانتا۔ فمن ادعا، جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز میں بھی جانتا ہوں، فقط کفر بالقرآن فإنہ خالفہ، اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر خازن اٹھائیے، منصور بادشاہ کو خواب آ رہا ہے، ملک الموت رات خواب میں ملے۔ منصور نے پوچھا میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ یہ بادشاہوں نو بڑی فکر ہوندی بے تھوڑا جو ہور لوٹ لے بھی ہے، میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ ملک الموت نے یوں اشارہ، منصور کے پاؤں تلے سے زمین، معبرین کو بلایا، تعبیر بتاؤ۔ ایک معبر نے کہا 5 سال رہ گئے جی،
دوسرا معبر ہے، اس کا کہا جی 5 مہینے، تیسرے نے کہا 5 ہفتے، کسی نے کہا 5 دن، 5 سال بھی ہون نا ہوا خارج ہو جاندی، 5 سال ہی، یہ تو شکر کرو اللہ نے چھپا کے رکھا ہو، ورنہ اگر پتہ ہوتا نا 5 سال تو بعد مر جانا تو سارے مسیح تے چون آئی، دکانہ شکانہ ساریاں بھول جانیاں ہیں تو بھائی 5 سال رہ گئے نے میاں، اگلا جہان ہے ہونا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، آئے فرمایا منصور ہو، جنہوں نے کہا 5 سال غلط، 5 مہینے غلط، 5 ہفتے غلط، 5 دن غلط، تو نے موت کا وقت پوچھا، ملک الموت نے اشارہ کر کے بتایا تیری موت کا وقت ان 5 چیزوں میں ہے جن کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کتابوں میں سب سے اعظم کتاب قرآن ہے۔ بات تو میں یہ ختم کر دوں گا تقریر، کتابوں میں سب سے اعظم کتاب قرآن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور میری ماؤں میں سب سے عظیم ماں عائشہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ۔ یہ میں نے مثبت پہلو ذکر کیے، 2-3 جمعوں میں میں نے علم غیب کا مثبت پہلو ذکر کیا۔ کیا مثبت کیا ہے؟ کہ عالم الغیب کون ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ سینوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اس کا دوسرا پہلو ہے منفی۔ کیا پہلو؟ مشکل ہوئی ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ۔ اگلا جو پہلو ہے نا منفی پہلو، کہ کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، فرشتہ، حور عالم الغیب نہیں ہے۔ آئندہ جمعہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیں جی اذان، درس قرآن انشاءاللہ ہوگا حسب سابق 18 بلاک میں۔